علم امت کی وہ امانت ہے جس کو امت تک پہنچانا ہر عالم کے ذمے اس سے بھی زیادہ اہم فریضہ ہے، جو اہمیت علم الفرائض کے سیکھنے اور ورثاء کو ان کا حق پہنچانے کی ہے۔ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کا بڑا بیٹا اس کے مال کا مال اس کے پاس آ جاتا ہے، تو اس مرنے والے کے متعلقین دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان تک ان کا حصہ پہنچانا اس کے ذمہ ہے۔ اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ جب وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے اس میں ایک مرنے والی کی وراثت میں سے اس کے ورثاء کو حصہ پہنچانا، اس کو علم فرائض کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو احکام مطلق فرض کیے ہیں ان فرائض کا علم اللہ نے جن علماء کو دیا ہے اس کو امت تک پہنچانا کتنا ضروری ہوگا۔ یہ علماء کے پاس امت کی وہ امانت ہے جس کو امت تک پہنچانا بلا معاوضہ، بطور معاش کے نہیں بلکہ بطور معاد کے، اس کو امت تک پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہر عالم دعوت الی اللہ کو تبلیغ علم کی بنیاد پر نہیں لائے گا اس وقت تک اس راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا۔ جب تک ہر عالم امت تک علم کو پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کی سیرت ان کے معمول پر نہیں آئے گا اس وقت تک وہ اس راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کام کے استخفاف کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کام کے استخفاف اور اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کرنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد پر غور نہیں کیا گیا کہ اس کام کے بنیادی مقاصد کیا ہے، بلکہ مبادئ دین یا صرف کلمہ نماز امت کا درست کرا دینے کی اس کو تحریک سمجھا گیا، جس کی وجہ سے اس راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت ختم ہو گئی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے اور سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور قرآن کی آیات میں اللہ کے راستے کے نفر کی اہمیت کو سوچا جائے تو اس کام کا مقصد سوائے تبلیغ علم اور امت کو جہالت سے نکالنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ اس کام کے کرنے کا عوام الناس سے بڑھ کر اس کام کے کرنے کا علماء پر کیا حق ہے؟ جب تک دعوت و تبلیغ کو محض تبلیغ علم اور امت کو جہالت سے نکالنے کی غرض پر نہیں لایا جائے گا اس وقت تک اس راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت اس وقت تک معلوم نہ ہوگی۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اس لیے اس راستے کے نفر کو تفقہ فی الدین اور تبلیغ علم کے مقصد پر لایا جائے۔
تو سارے کام کرنے آسان ہو جائیں گے۔ سب سے بنیادی مقصد اس حرکت اور خروج کا اور ہر فرد امت کو اس کے ماحول سے نکالنے کا، وہ سب سے بنیادی مقصد امت کو ایمان سکھلانا اور صحیح عقیدے کی تعلیم دینا ہے، جو تمام فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے۔ تمام فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے، بلکہ تمام فرائض کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے، جس کا سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ اہل اللہ نے علماء کو بنایا ہے کہ یہ اپنے علم کے ذریعے سب سے پہلے صحیح عقیدے کی تعلیم دیں۔ اس صحیح عقیدے کی تعلیم کا تعلق صرف مرکزی مدارس علم سے نہیں ہے، اس صحیح عقیدے کی تعلیم کا تعلق صرف مرکزی مدارس علم سے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی سیرت سے یہ ملے گا کہ اس ایمان کے سیکھنے کا تعلق ہر مومن اور ہر مسجد سے ہے۔ اس ایمان کے سیکھنے کا تعلق ہر مومن ہر مسجد سے ہے۔ یہ بھی تصور کیا جانے لگا ہے کہ دعوت تو اصل غیر مسلموں کے لیے تھی اور اس کے لیے فضائل تھے، یہ کیسے تبلیغ والوں نے دعوت کے تمام فضائل اور نفر کے تمام فضائل صرف اپنے کام کے لیے مختص کر لیے؟ وجہ وہی ہے جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنی محدود نظر سے کام کو دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑے مقاصد وہ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں ایمان لانے کا حقدار خود مومن ہے، کافر کو تو اسلام کی دعوت ہے۔ ایمان لانے کا جو امر ہے مومن کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ ہم سب کے غور کرنے کی بات ہے کہ اس ایمان لانے کے امر کو صحابہ کرام کیسے پورا کرتے تھے۔ میں درمیان میں کہتا چلوں کہ ہر معلم کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی تو دین کا کام کر رہا ہوں، پھر یہ مجھے اس کام سے ہٹا کر تبلیغ میں کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ ایک الجھن ہے ہر جگہ، یہ ایک الجھن ہے ہر جگہ کہ میں خود تعلیم میں لگا ہوا ہوں، تو مجھے یہ تعلیم سے تبلیغ کے لیے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ تعلیم اور تبلیغ میں ایسا تلازم ہے کہ یہ دونوں کبھی کسی زمانے میں ایک دوسرے کا متبادل نہیں بن سکتے، اور یہ حقیقت ہے اور قیاس کے مطابق ہے کہ جو چیزیں آپس میں متلازم ہوتی ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ کبھی ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں متلازم ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ علم اور ایمان کے سیکھنے کا تعلق اصل مسجد سے تھا، اور یہ ایمان لانے کا جو امر ہے یہ خود ایمان والوں کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ایمان والے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها،
کہ ایمان والے اس ایمان کے سیکھنے کے اور ایمان کے سکھلانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی تعلیم اور ایمان کی تقویت اور ایمان کے ازدیاد کا اصل تعلق مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنے سے تھا۔ سید العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بذات خود گشت کرتے اور صحابہ کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے استنباط کیا ہے کہ یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہ سید العلماء معاذ بن جبل کا معمول ہے، اور یہیں ان کے ہی عمل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے، یہ خود ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کرتے لوگوں میں اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا کہ روزانہ اپنی مسجد کے لیے وقت فارغ کرنا عام امت کو، عام انسانوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دینے اور ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ، اس کا اخلاص، اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے یہ ایک مستقل کام ہے۔ کیونکہ جس طرح احکام کا علم سکھلانا فرض ہے، اس طرح ایمان کا علم سیکھنا سکھلانا بھی فرض ہے۔ یہ مستقل فریضہ ہے، ایمان مستقل فریضہ ہے، علم احکام مستقل فریضہ ہیں۔ ہم صرف احکام کا علم پڑھائیں اور ایمان نہ سکھلائیں تو عمل کے کرنے کی استعداد پیدا نہ ہوگی۔ اس لیے کہ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اطاعت کا اصل تعلق یقین سے ہے۔ اس لیے یہ ایک معمول ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں ایمان سکھلایا جائے، مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں ایمان سکھلایا جائے۔ یہ کبار صحابہ کا معمول ہے۔ عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، ان تینوں سے تو یہ بات براہ راست ثابت ہے۔ حضرت حیات الصحابہ کے تیسرے حصے کے شروع میں مجالس ایمان کا ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں صحابہ کرام کے ان معمولات کو ذکر کرتے ہوئے آگے جو واقعات جمع کیے ہیں، وہ واقعات وہ جمع کیے ہیں جس سے مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے کامیاب نہ ہونے اور اعمال مسجد سے اللہ کے وعدوں کے یقین سے اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے کامیابی کا یقین سکھلایا جاتا ہے۔ یہ حضرت نے واقعات جمع کیے ہیں، اسی میں یہ واقعہ ہے جس میں ایک آدمی نے آ کر کہا تھا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے، فرمایا اس کو شہد پلاؤ، اس کو شہد پلاؤ، اس کو شہد پلاؤ۔ آخر میں فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ ہمارے مسجد میں مذاکروں کا جو اصل مقصد ہے وہ تمام نقشوں میں، تمام دنیا مسجد سے باہر کے نقشوں میں جتنی مادی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، ان سارے شکلوں کے یقین سے امت کو نکالنا اور مسجد سے صحیح یقین اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی تعلیم دینا، یہ ہمارے مسجد کے گشتوں کا اور اس گشت سے متعلق ہمارے مسجد کے حلقوں کا اور اس حلقوں کو آباد کرنے سے متعلق گشتوں کا مقصد یہ ہے، جسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ متعدد صحابہ کا معمول تھا، ایک ایک کی خوشامد کرتے، بازاروں میں ہاتھ پکڑتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ کہ میرے پر ایمان لے آویں، جبکہ صحابہ کرام کمال ایمان پر تھے، کمال ایمان پر صحابہ تھے، لیکن یہ کام وہ صحابہ کیا کرتے تھے
عبداللہ بن رواحہ جیسے، جنہیں بیوی کی گود میں سر رکھ کر بھی آخرت اور جہنم کے پل سے گزرنا انہیں بیوی کی گود میں رلا رہا ہو، ان کی تعلیم کے حلقے میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ ایسا صحابی جو خواہش کے مقام پر جہنم کے پل کو یاد کر کے اس پر سے گزرنے کا تصور کر کے رو رہا ہو، اس کی مسجد میں تعلیم کے حلقے میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ میں نے اس طرف اشارہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک اس بات پر غور کرے کہ کبار صحابہ، علماء صحابہ، وہ بھی اپنے ایمان کی تقویت کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقوں کے لیے وقت فارغ کیا کرتے تھے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ گشت اور یہ ملاقاتیں یہ ایک طریقہ محنت ہے، اس طریقہ محنت کے کیا مقاصد ہیں اور اس طریقہ محنت کا براہ راست سیرت سے کیا تعلق ہے، ورنہ یہ تبلیغی جماعت کا پروگرام اور ان کے اپنے گشت، ان کا اپنا نظام نہیں، ہمارا کوئی نظام نہیں ہے، تبلیغ والوں کی طرف کام کی نسبت کر دینا، اسے ایک فرقے کا کام بنا دینا ہے، یہ تبلیغ والوں کا کام ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کو وقت دیں، علماء کی ذمہ داری کہ مسجد کو وقت دیں، اس عنوان سے نہیں کہ میں تبلیغی کام کر رہا ہوں، اس عنوان سے وقت دیں کہ صحابہ کی سیرت ہے، میری ذمہ داری ہے کہ مسجدوں میں دو فریضے خاص طور پر علم اور ایمان، یہ دو فریضے ہیں بنیادی، علم اور ایمان، ان کے سیکھنے سکھانے کی جگہ اصل مسجد تھی۔ یہ تو ضروریات زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے، ورنہ علم اصل مسجد سے سیکھنے اور مسجد سے سکھلانے کی چیز تھی، کیونکہ عام امت کے جمع ہونے کے لیے صرف مسجد ہی ہو سکتی ہے، یہاں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کفار و مشرکین کو بھی اور اسلام میں جو کچا ذہن رکھتے تھے ان کو بھی مسجد کے ماحول میں رکھا جاتا تھا ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، اور ان کے دلوں کو اعمال مسجد کے ذریعے نرم کرنے کے لیے۔ ہم اصل چاہتے یہ تھے کہ پلٹ کر علم اور فرائض اور ایمان کا سکھلانا پلٹ کر دور صحابہ کی طرف جائے کہ ہر مسجد وہ مدرسہ ہو، اور ان مسجدوں میں ان معلمین کا تعلق براہ راست علمی مراکز سے ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ علمی مراکز تنوں کی طرح ہیں، ان کے فضلاء متفرغین، ان کے فضلاء اور ان کے متخرجین اور علماء یہ ٹہنوں کی طرح ہیں، اور یہ مساجد یہ چھوٹی ٹہنیوں کی طرح ہیں، اور عوام الناس پتوں کی طرح ہیں، بے شمار ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ اس طرح قائم نہیں رہے گا، عوام الناس میں درخت کے پتوں کی طرح تازگی کبھی نہیں آئے گی، یہ سوکھ کر اس لیے جھڑتے رہیں گے کہ ان شاخوں کا تعلق براہ راست علمی مراکز سے نہیں ہے۔ علمی مراکز تنوں کی طرح ہیں، ان کے فضلاء متفرغین، ان کے فضلاء اور ان کے متخرجین اور علماء یہ ٹہنوں کی طرح ہیں، اور یہ مساجد یہ چھوٹی ٹہنیوں کی طرح ہیں، اور عوام الناس پتوں کی طرح ہیں، بے شمار ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ اس طرح قائم نہیں رہے گا، عوام الناس میں درخت کے پتوں کی طرح تازگی کبھی نہیں آئے گی، یہ سوکھ کر اس لیے جھڑتے رہیں گے کہ ان شاخوں کا تعلق براہ راست علمی مراکز سے نہیں ہے۔